ہم آگے چلتے ہیں اسی لسٹ میں مرزا انجینئر صاحب کے حوالے سے. تو ان کے حوالے سے آپ کی ایک بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ایک سیکولر شخصیت ہے یا وہ سیکولرزم کو پروموٹ کرنے والی شخصیت ہے. تو سر انہوں نے تو بڑا شدید آپ کی اس پہ ریئیکشن دیا ہے. میں وہ ویڈیو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں ذرا, تو اس پہ ذرا پھر. اس بندے کے گیٹ اپ سے لے کے تعلیمات تک ایک ایک چیز قرآن و سنت سے ہے. جن کے سٹیجز سے تم لانچ ہوتے ہو انہوں نے تو اپنے بابوں کی تعلیمات دی, ان کو کبھی آیت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, جن کے تم فرنٹ مین بنے ہوئے ہو. اور مجھے بات کر رہے ہو کہ میرا واحد پلیٹ فارم ہے جو ہر بات قرآن و سنت سے حوالہ دکھاتا ہے. تو مجھے سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو. تو اللہ کرے اس طرح کے سارے نمائندے بن جائیں, تمہارے مولوی بھی بن جائیں کہ کم از کم وہ اپنے مرے ہوئے بزرگوں سے تو باہر نکلے, رسول اللہ کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں. تو اس طرح کی جو باتیں جب کوئی جھوٹ بولے گا تو پھر اس کا آئے گا. تو میں نے اگر اس میں کوئی گالی دی ہے, میرے خیال سے فوزان صاحب نے ان کا جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اس میں سے آئی. ہاں, اب اس کو ہم بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. کہ جو آدمی اپنے حلیے سے ایسا لگتا ہے, یہ لگتا ہے, وہ لگتا ہے, بھائی محرم کے دن چل رہے ہیں, ایزیدی فوج میں سارے کیا سوٹ پہن کے پھر رہے تھے, یہ کیا دلیل ہوئی کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ ان کے ساتھ انہوں نے اسی جو ہے وہ ویڈیو میں ایک اور جگہ یہ بھی منشن کیا ہے کہ میری ہر چیز جو میں بیان کر رہا ہوں, جو اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہے, وہ قرآن اور سنت سے, اس کا ماخذ قرآن اور سنت ہے. تو پھر آپ ایک ایسے شخص پہ یہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں کہ جو شخص قرآن و سنت سے اپنی بات کو لیتا ہے, آپ اس پہ سیکولر ہونے کا یا سیکولرزم جو ہے اس کا اس داغ کو اس کے ساتھ ان کے دامن پہ جوڑ دیں؟ اوکے, قرآن و سنت کا ہم دونوں کو کچھ بنیادی علم تو ہے. ہاں, کچھ بنیادی چیزیں تو میرے علم میں بھی ہیں. اب وہ جنہوں نے قرآن و سنت سے لی ہوئی ہیں چیزیں, ہم وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا میں حوالہ دیتا ہوں, یہ قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے, یہ قرآن و سنت سے اس کا دیں وہ حوالہ, اور قادیانیوں کے عزائے وضو باقی امت کی طرح چمک رہے ہوں گے, اس کا دیں وہ حوالہ, اور قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے, اس کا تاریخ سے حوالہ دے دیں. اچھا, اس کا تاریخ سے ٹھیک ہے, دے دیں, اس کا تعلق تاریخ سے ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کہ اسلام تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, اصل چیز تو دین ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مودودی صاحب نے دینیات لکھی ہے, اسلامیات نہیں لکھی. وہ دینیات اٹھا کے پڑھ ہی لیں, اس میں کیا لکھا جو مودودی صاحب کی ہے, کہ اسے مراد دینیات سے وہ کیا لے رہے تھے, اسلام ہی لے رہے تھے. تو آپ یہ اسلام سے ثابت کر دیں قرآن و سنت سے کہ اسلام ایک چھوٹی چیز ہے, اصل چیز دین ہوتی ہے. آپ قرآن و سنت سے یہ ثابت کر دیں کہ امریکی فوج کے جو جاپان میں ان کے بندے مرے تو اس کے بعد جو انہوں نے ایٹم بم یوز کیا ہے وہ اسلامکلی جائز انہوں نے کیا ہے. یہ تو پبلکلی آدمی کہتا ہے نا. بالکل, ان کی چیزیں یہ موجود ہیں, میں سن چکا ہوں. آپ قرآن و سنت سے ثابت کر دیں کہ غزہ کے لوگوں کو وہاں سے چھوڑ کے چلا جانا چاہیے, یہ فیئر سٹیٹمنٹ ہے جو ٹرمپ کا اور نیتن یاہو کا مطالبہ سر. ایٹ دی اینڈ جب ہمیں, میرے خیال سے ان کا وہ سیاق و سباق کچھ اس طرح ہے کہ جب وہاں پہ اتنا ظلم ہو چکا ہے اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ بچ چکے ہیں غزہ میں, ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو ایٹ دی اینڈ اس سے پہلے ان کی رائے ذرا مختلف تھی مرزا انجینئر صاحب کی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ خدشہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی جو ہے وہ جان کا ضیاع, اور جو پھر اسلام میں تصور ہے ایک مسلمان کے خون کا, کعبے سے بھی زیادہ اس کو حرمت بخشی گئی ہے. تو سر وہ جو تصور ہے, پھر انجینئر صاحب کا موقف یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ان کی جان جو ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا موقف دیں, اپنی ذاتی رائے کے طور پہ اس کو فریم کریں, اس کو ویسے ہی جواب دیا جائے گا. لیکن اگر وہ کہتے ہیں میری ہر بات قرآن و سنت سے ہے, تو یہ نظریہ قرآن و سنت سے ثابت کریں. اچھا, کہ غزہ کے لوگ غزہ کو چھوڑ کے چلے جائیں یا کہیں بھی مسلمانوں پہ زیادتی اگر ہو رہی ہے, تو ہجرت کا تصور سر پھر اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تو سر تم یہ جو اسرائیلی ٹیکنالوجی کو حافظ اللہ کہہ رہے ہو, ہونا تو یہ چاہیے کہ تم ان پہ لعنت بھیج کے مسلمان ملکوں کو اپنا پلیٹ فارم یوز کر کے پیغام دو اس چیز کا کہ تم لوگوں نے جانا ہے مدد کرنے کے لیے, یو ہیو ٹو. تم کہہ رہے کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں. دیکھیں ان چیزوں کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس آدمی کا ایک اسٹوڈنٹ میری لائیو اسٹریم میں آیا, یہی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی. اچھا, میں نے کہا وہ چھوڑ کے کہاں چلے جائیں, سعودی عرب چلے جائیں. کہتا ہاں. میں نے کہا کل اسرائیلی وہاں پہ آ جائیں گے, گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو ہے اس کے اندر سعودی عرب کا ٹھیک ٹھاک ہے, اور بھی بہت سارے, تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ کہتا پھر اور پیچھے آ جائیں. میں نے کہا اچھا مدینہ تک آ جائیں, تو کہتا پھر مدینہ بھی یہودیوں کے حوالے کر دیں. میں نے کہا مکہ بھی ان کے حوالے کر دیں, جان بچانا ضروری ہے. میں نے تنگ آ کے اس سے پوچھا کہ یار وہ گھر آ کے تمہاری ماں تمہاری بہن بیٹی کے دوپٹے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, پھر اس پہ وہ خاموش ہو گیا. نہ اس پہ بھی اس نے نہیں کہا کہ نہیں پھر میں کچھ کروں گا, اس پہ وہ خاموش ہو گیا. اچھا, یہ غیرت سیاری جملے جو ہیں نا کہ غزہ پہ اٹیک کیا تو غزہ والے وہاں سے چلے جائیں, اس کا کوئی قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے. ایکچولی قرآن و حدیث آپ کو اگر جو اسلامک نوشن ہے اس کے اپوزٹ ملے گا. مجھے ایک صاحب نے ایک بات کہی تھی, جنید کیا کمال کی بات انہوں نے کہی.
وہ ایک حدیث ہے، اگرچہ اس کے اوپر کچھ لوگوں کا ہے کہ اس کی روایت کے اوپر ایک کویشچن اٹھایا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ اس کو نہیں، موضوع تو ایک اور چیز ہے، موضوع کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو من گھڑت بات ہے نا. روایت کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر اس راوی پہ کویشچن یہ، لیکن اس کا مطلب حدیث کا یہ نہیں ہوتا کہ اس وجہ سے حدیث ہے ہی نہیں. وہ ایک چھوٹی سی بحث ہوتی ہے، لیکن جو مین، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کہ میں حدیث کا ذکر کر رہا ہوں تو میں پوری انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جنرلی اسپیکنگ حدیث کو ایسے ہی لیا جاتا ہے کہ ان علاقوں کے، فلسطین کے جو یہ علاقے ہیں، ان علاقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے جو علاقے بنتے ہیں وہ یہ بنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کا ایک حصہ ہوگا جو آخری وقت تک حق کے لیے ڈٹا رہے گا. مجھے وہ وہی علاقے غزہ یہ فلسطین کے جو علاقے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر غزہ ایگزیکٹلی اس سے کتنا دور ہے تو بات ہم جنرل فلسطین ہی کر رہے ہیں. مجھے اس آدمی نے بات کہی، جیسے کہتے ہیں نا انسان پگھل کے اندر سے رہ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو انجینئر نے بات کہی ہے نا کہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، اور وہ صرف غزہ کی بات نہیں کر رہا، پورے فلسطین کی بات کر رہا ہے کہ سارے چلے جائیں. کہتا ہے کہ اس نے یہ جو بات کہی ہے نا چلے جائیں، اس نے رسول اللہ کا مان توڑنے کی کوشش کی. اچھا، کہ ان کو مان ہے امت کے ایک حصے پہ کہ وہ ڈٹے رہیں گے. یہ نیتنیاہو کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، یہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. تو قرآن و سنت سے بات کریں گے تو قرآن و سنت تو ہمیں یہ بتا رہا ہے. تمہاری کون سی بات قرآن و سنت؟ تمہارے تو ابھی آپ جو کتنے ہمارے بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں، قرآن کے ہیں، حدیث کے ہیں، ان کے ویڈیوز دیکھیں. یہ تو قرآن، یہ تو حدیث کا نام لے کے جھوٹ بول دیتا ہے. یہ فلاں صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری لکھی نہیں ہوتی ہے سرے سے. یہ کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتا کسی عالم دین سے کہ اس کے سامنے بیٹھ کے کہیں گے کہ تم نے فلاں جگہ یہ پہ یہ بات چاہتے تو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ شخصیات کے نام بھی لیتے ہیں کہ وہ آئیں، مجھ سے بحث کریں، مجھ سے ڈیبیٹ کریں. جب کوئی جاتا ہے دروازہ بند کر کے بیٹھ نہیں سر، انہوں نے کچھ ایک وہ رکھا ہوا اسپیسیفک کرائٹیریا کیا کہ جو ہے وہ کسی سارا پورا مسلک کا کوئی نمائندہ اٹھ کے نہ آئے، بلکہ اس کی جو ہے وہ ایک سربراہ جو ہے وہ آئے. سب کچھ تاکہ سر کون سے مفتی حنیف قریشی صاحب کے بارے میں اس نے یہ بات کہی. انہوں نے لکھنے والی بات آئی، لکھ کے جب اس کے پاس چلا گیا، اور بھی مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ مسئلہ سیریس ہو گیا، لکھ کے کسی نے دے دیا ہے، کہتا ہے نہیں رسین الدین شاہ صاحب نے لکھ کے تو کوئی دے سکتا ہے، آپ نے ویڈیو میں بات کہیں. تو جہلم میں ایک بہت بڑی ایک عالم دین گزرے، میں معافی چاہتا ہوں، بات کرتے کرتے میری عمر ایسی ہو رہی ہے کہ ان کی وفات ہوئی. انہوں نے ویڈیو میں بات کہی کہ ہاں جی ہماری طرف سے جائیں گے کریں آپ یہ ڈیبیٹ، اور انجینئر نے ان کا نام لیا تھا کہ وہ بھی اگر کہہ دینا تو ٹھیک ہے. ویڈیو والی شرط بھی پوری ہو گئی. مسئلہ کیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اب اس کے اندر وہ جو ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. کسی انسان سے نا پبلک فگر کو کہ بات آپ نے غلط کہی ہے، اس کو نیند نہیں آتی. مجھے کوئی آدمی کہے نا آپ نے فلاں بات غلط کہی ہے، میں جب تک اس کو فکس نہیں کرتا، میں یہ نہیں کرتا کہ میں اس کو میں چھوڑ دوں، مجھے مہینہ کیوں نہ لگ جائے اس میں، میں اس بات کو ثابت کروں گا کہ میں نے ٹھیک کہی ہے، یا میں اسے معذرت کروں گا اور پبلکلی کروں گا. میرے کوئی ایسی چیز نہیں میں نے کبھی کسی کو پرائیویٹلی فون کر کے کہا ہو. میرے منہ انسان ہوں نا، غلطی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر اسلام پہ میں نے ویڈیوز بنایا، اس میں نے ایک غلط حوالہ کوٹ کر دیا، میں نے پن کر کے لکھا ہوا اس کے کہ یہ اس میں غلطی تھی. ٹھیک ہے. ایوولوشن کی ڈبیٹ میں ایسے ایک بات تھی، وہ میرے منہ سے غلط نکل گئی. آکسیجن کی ڈلیوری کے حوالے سے میں ڈلیوری کی بات کر رہا تھا، اس میں پروڈکشن میرے منہ سے لفظ نکل گیا. میں نے پبلکلی اکنالج کیا، حالانکہ وہ شدید ترین مخالف ہے آدمی میرا جس نے پوائنٹ آؤٹ کی. میں نے اس کو کریڈٹ دیا کہ اس آدمی نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، بیکاز آپ کی ذمہ داری ایک ہوتی ہے. انجینئر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سچ بولے، جھوٹ بولے، جو مرضی بولے، جو اس کے منہ میں آئے جا رہا ہے، اپنے خلافی باتیں کیے جاتا ہے. اسے پتہ ہے ڈبیٹ میں ساری باتیں کھل جاتی ہیں، اس لیے ڈبیٹ میں اس نے نہیں جانا، جو مرضی ہو، اینی تھنگ، کچھ بھی کر لیں. سر ممکن ہے آنے والے وقتوں میں آپ کی یہ پیشن گوئی جو ہے وہ ان کی طرف سے غلط ثابت ہو جائے. میں تو اسے اسی لیے انٹلیکچولی پرووک کر رہا ہوں نا کہ غلط ثابت ہو. ڈبیٹ تو کرے، میں غلط ثابت ہو جاؤں یہ مجھے قبول ہے، وہ ڈبیٹ میں آ جائے.